civilian casualties, raising fears of prolonged border conflict and worsening humanitarian conditions in southern افغانستان. اب اینالسٹ اس بات کو بار بار کرے کہ جو ایئر اسٹرائک سے جو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ دونوں کنٹریز ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے. پاکستان افغانستان کے طالبان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا بیکاز پہلی بات تو یہ کہ جب طالبان نے پاکستان کو کہا, پچھلی میٹنگ میں بھی 1 مہینہ پہلے بھی جب وانگ ہی جو تھے وہ گئے تھے پاکستان کے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق صاحب کے ساتھ کابل میں, تو پاکستان کے پاس یہ انفارمیشن آئی اور میں نے بھی یہ بات کی کہ پرومس کیا گیا افغانستان کی طرف سے کہ وہ پاکستان پر کسی طرح کا حملہ نہیں ہونے دے گا, اگر کوئی حملہ کرنے کی پلاننگ بھی ہوئی تو ان لوگوں کو منع کرے گا اور روکے گا. ایونچولی ایسا نہیں ہوا, ایونچولی پاکستان پر اٹیکس ہوئے اور زیادہ اٹیکس ہوئے اور پاکستان نے پھر جواب میں جو ٹیررسٹ جو لیڈرز تھے تحریک طالبان پاکستان کے ان کو ایلیمینیٹ کیا کابل میں جا کے. ایونچولی پھر یہ معاملہ جو ہے وہ 1 ہفتے سے ایسکیلیٹ ہے. آج اس کانفلکٹ کا 10واں دن ہے. ٹوڈے از دا 10th ڈے آف دس کانفلکٹ. پچھلے 10 دن سے یہ کانفلکٹ چل رہا ہے جس میں پہلا ہم نے فیز دیکھا جب پاکستان نے حملہ کیا, پھر دوبارہ سیٹرڈے کو افغانستان کی طرف سے اٹیک ہوا, پھر پاکستان نے دوبارہ کیا اٹیک, پھر ٹیوزڈے کی رات کو دوبارہ یہ اٹیک ہوا اور پھر ایونچولی ہم نے دیکھا کہ یہ معاملہ تھم گیا اور پھر پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ یہ اٹیک اس لیے ہوا بیکاز افغانستان کی طرف سے کچھ ٹیررسٹ آئے تھے جنہوں نے پاکستان کے فوجیوں کو شہید کروایا تھا. اگلی بات سنیں گا, اگلی اہم امپورٹنٹ اس ٹائم بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آج ان کی بہت اہم ملاقات تھی زیلنسکی سے, اور یہ زیلنسکی سے ملاقات میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, یہ میں ویڈیو کل بناؤں گا زیلنسکی والی بات, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو زیلنسکی ہیں ولادیمیر زیلنسکی وہ اس ٹائم جو ہے وہ امریکہ میں موجود ہیں. زیلنسکی اس ٹائم جو امریکہ میں موجود ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زیلنسکی کو ٹاما ہاک کروز میزائلز چاہیے. میں نے کل بھی ویڈیو بنائی تھی یوکرین پہ, میں کل پھر بناؤں گا ویڈیو, بلکہ صبح بناؤں گا کیونکہ نیا دن تو سٹارٹ ہو چکا ہے. سو ٹاما ہاک کروز میزائلز چاہیے ان کو. اچھا وہ تو بات خیر ہو رہی تھی الگ, وہ میں کل بناؤں گا ویڈیو, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ وہ ایک نائنتھ کانفلکٹ بھی حل کروانا چاہتے ہیں, اور وہ کانفلکٹ کون سا ہے؟ پاکستان اور افغانستان کا. میں آپ کو اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں ٹرمپ صاحب کی کہ انہوں نے آج کیا اسٹیٹمنٹ دی. ٹرمپ صاحب نے کہا کہ although I do understand that Pakistan attacked or there is an attack going on with Afghanistan, that's an easy one for me to solve if I have to solve it. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ مجھے پتا ہے اس ٹائم پاکستان نے بھی اٹیک کیا ہے اور پاکستان کے اوپر افغانستان نے بھی اٹیک کیا ہے, اگر میں چاہوں تو میں اس کانفلکٹ کو سالو کروا سکتا ہوں اور یہ میرا جو ہے وہ نووا کانفلکٹ ہوگا, اٹ ول بی مائی 9th سولوشن ہوگا کہ میں نے کسی نووی جنگ کو جو ہے وہ سالو کرایا. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی اس ٹائم پاکستان اور افغانستان میں جو ہو رہا ہے اس کو بڑی کلوزنس سے دیکھ رہے ہیں, بڑی ہی قربت سے اس کو دیکھ رہے ہیں. غالباً جو MBS بھی میسج پہنچا رہے ہوں گے ٹرمپ صاحب کو کہ اس معاملے کو جتنا جلدی آپ سالو کروائیں آپ کریں. قطر اس ٹائم میڈیشن کروا رہا ہے پاکستان اور افغانستان کی دوحہ کے اندر, اور جو کل پاکستان کی ڈیلیگیشن کی بڑی اہم ملاقات ہے. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ طالبان, تحریک طالبان جو پاکستان کی جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ایک میسج چلا گیا پاکستان کی طرف سے کہ آپ ٹروس کے دوران, سیز فائر کے دوران بھی اگر اٹیک کریں گے تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم اس سیز فائر کو بروک کریں گے, ہم بروک نہیں کریں گے, لیکن اس کے اندر ہم تھوڑی سی امینڈمنٹ کریں گے, اور وہ امینڈمنٹ یہ ہے کہ جو اسٹرائک جہاں سے ہوئی گی پاکستان صرف اسی پہ ہی حملہ کرے گا. مطلب یہ کہ پاکستان بارڈر پہ حملے نہیں کرے گا, پاکستان صرف اس جگہ پہ حملہ کرے گا جہاں سے اٹیک ہوا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سیز فائر امینڈمنٹ. سیز فائر کے اندر تھوڑی سی امینڈمنٹ پاکستان کرے گا جب بھی اٹیک ہوگا پاکستان کے اوپر. خدا نہ خواستہ کل اگر اٹیک ہوتا ہے یا وی وش کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو, بٹ میں ایک مثال دے رہا ہوں. اگلی بات سنے گا, اب پاکستان نے جس گروپ پر یہ اٹیک کیا ہے, یہ بیسیکلی جو گروپ تھا, اس گروپ نے ریسنٹلی پاکستان کے اوپر بھی بہت سارے اٹیکس کیے تھے, اور اس گروپ کو حملہ کر کے مارنا, اس گروپ کو جو ہے وہ ختم کرنا بڑا ضروری تھا. یہ بیسیکلی طالبان کی جو رجیم تھی اس کا ہی ایک بہت, تحریک طالبان جو پاکستان کے جو ٹیررسٹ تھے ان کا ہی گروپ تھا. اچھا, اس گروپ کا نام ہے گل بہادر گروپ خارجیز. گل بہادر گروپ خارجیز جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ وہ خارجیز, یہ وہ ٹیررسٹ گروپ ہے جو پاکستان پہ حملہ کرتا ہے. تحریک طالبان پاکستان کے اندر یہ جو اس ٹائم جو ہے وہ گروپ ہے. اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اگلی اب بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو ایئر اسٹرائکس کی ہیں اس سے ایک بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے ایک نیو نارمل ہے. نیو نارمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر اب جب بھی اٹیک ہوگا آپ فوراً سے اگلے ملک کے اندر جا کے اٹیک کریں گے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگلا کنٹری جو یا اگلی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب وہ پھر روکنے کی کوشش کرتی ہے نا ان گروپس کو کہ وہ دوبارہ سے اٹیک نہ کریں, تاکہ اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جائے. تبھی تو نیو نارمل اس کو کہتے ہیں. تو پاکستان نے جو ہے وہ ایک نیو نارمل جو ہے وہ پروڈیوس کر دی ہے اس ٹائم افغانستان کے اندر. اس کے ڈر اور خوف اس نے پیدا کر دیا کہ اگر افغانستان نے پاکستان پر اس ٹائم ایک طرح سے اٹیک کیا
یا ٹیررسٹ نے اٹیکس کروایا تو پھر پاکستان اٹیک کرے گا، جس سے جو طالبان کی گورنمنٹ ہے اس ٹائم وہ پریشرائز ہوگی. آل دو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس کا ٹریک ریکارڈ بڑا اچھا ہے، کیونکہ اس نے آلریڈی بھارت کے ساتھ جو فائٹر جیٹس ہیں ان کو گرایا ہے، 1 گو میں گرایا ہے 6 اور 7 مئی کی رات کو. تو ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے، اور اس ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ اس ٹائم دے آر دا بیسٹ امنگ دا بیسٹ، اور وہ ایزیلی جو ہے وہ جو دشمن ہے، جو ٹیررسٹ ہیں، ان کو مار گرانے میں کام آتی ہے. اب اس ٹائم جو کابل میں رجیم ہے اس کو پاکستان نے ایک دھاگ بٹھا دی ہے. متقی صاحب کے دل میں ایک دھاگ بٹ گئی ہے پاکستان کی، کہ اگر پاکستان پر آپ نے اٹیک کیا سیز فائر کے دوران بھی، یا آپ کی طرف سے اٹیک ہوا، تو پاکستان سیز فائر کا تو پالن کرے گا، لیکن صرف اس جگہ پہ اٹیک کرے گا جہاں سے اٹیک ہوا ہے پاکستان میں. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سیز فائر کی امینڈمنٹ کسے کہتے ہیں. یہ میں نے ایک نئی ٹرم نکالی ہے، اور ہسٹری ول ریمبر دس ٹرم. یہ جو میں نے نئی ایک ٹرم نکالی کہ سیز فائر امینڈمنٹ کیا ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سیز فائر امینڈمنٹ کی میری ڈیفینیشن کیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سیز فائر جو ہے وہ امینڈمنٹ کیا ہوتی ہے. اوکے، اب اس چیز کو سنیں گا. اب دیکھیں مثال کے طور پہ پاکستان کا یہ علاقہ ہے نارتھ وزیرستان کا. انفارچونیٹلی یہاں پہ ایک اٹیک ہوا ہے، اور وہ اٹیک کنڈکٹ کہاں سے کروایا گیا؟ وہ اٹیک کنڈکٹ کروایا گیا مثال کے طور پہ اس علاقے سے، افغانستان کے اس علاقے سے. اب کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ٹروس ہے، ایک سیز فائر ہے، تو پاکستان بارڈر پہ کہیں بھی حملہ نہیں کرے گا. پاکستان صرف وہاں پہ اٹیک کرے گا جہاں سے یہ پلان ہوا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سیز فائر امینڈمنٹ. صرف تھوڑے سے اس علاقے پہ حملہ کرے گا پاکستان جہاں سے پاکستان پر اٹیک ہوا ہے. تو سیز فائر بیسکلی امینڈمنٹ کہتے ہیں اس کو. تو پاکستان نے سیز فائر کے اندر تھوڑی سی امینڈمنٹ کی ہے چھوٹی سی، اور میسج دے دی ہے طالبان کو کہ بھائی جان اگر آپ نے جو ہے آنے والے ٹائم پر آپ نے اٹیک کرنے کی کوشش کی پاکستان پہ، تو پاکستان ول ریٹیلیٹ، اینڈ ریٹیلیشن ول بی مچ فیورسر. اور آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کو عقل ٹھکانے آ جائے گی، پاکستان رکے گا نہیں، پاکستان جھکے گا نہیں. اب کل کا دن بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے، ہو سکتا ہے اس میٹنگ میں خواجہ آصف صاحب بھی ہوں، ہو سکتا ہے اس میٹنگ میں پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو اس ٹائم فارن منسٹر ہیں اس ٹائم، جن کا نام جو ہے وہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں. پاکستان کے کچھ ملٹری کے جو ہے وہ ٹاپ آفیشلز بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ٹاپ لیڈرشپ پاکستان کی جو ہے وہ کل آ سکتی ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی میسج دینے کی کوشش کر سکتی ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ اینی کائنڈ آف وار، دے بیسکلی وانٹ ٹو گو فار پیس. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ آل آف دیز تھنگس کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا. اس ٹائم جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے، میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں، آپ سوشل میڈیا کی باتوں پر مت جائیے گا. سوشل میڈیا میں پہلے بھی یہ جھوٹ پھیلایا گیا، خاص طور پہ ٹویٹر پہ کچھ انڈیا سے، کچھ افغانستان سے، کچھ یونائٹڈ کنگڈم سے کچھ اکاؤنٹس ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں. انہوں نے یہ ٹرینڈ چلایا کہ پاکستان کا فائٹر جیٹ گرا. میں نے آپ کو بریکنگ نیوز دی کہ میرے سارے سورسز نے بتایا پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ سیف ہے، اور وہ ایزیلی آپریشنس کنڈکٹ کر رہی ہے اپنے اینیمی کے اگینسٹ، اور پاکستان کا کوئی بھی فائٹر جیٹ نہیں گرا. اب اس ٹائم ایک فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے بار بار کہ اسلام آباد میں خدا نہ خواستہ اٹیک ہوا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے سارے سورسز سے بار بار کنفرم کیا ہے اسلام آباد از سیف، اینڈ اسلام آباد ول ریمین سیف. کوئی بھی سٹی پاکستان کا اس ٹائم ڈیمیج نہیں ہوا، کیونکہ اس ٹائم پوری کی پوری جو پاکستان کی اس ٹائم فورسز ہیں دے آر ہائی الرٹ، اینڈ دے نو کہ ان کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. اگلی بات سنیں گا، اگلی اہم امپورٹنٹ اس ٹائم بات یہ کہ ایز آف ناؤ ہمارے پاس جو اور انفارمیشن ہمیں اس ٹائم مل رہی ہے افغانستان کی طرف سے، وہ یہ مل رہی ہے کہ افغانستان کی جو رجیم ہے اس کی آپس میں بھی ایک طرح سے ایک لڑائی اس ٹائم جاری ہے. تحریک طالبان جو افغانستان ہے ان میں بھی ڈفرینٹ گروپ ہیں. ایک تحریک طالبان افغانستان میں کابل گروپ ہے، ایک کندہار گروپ ہے، جو ہے یہ 2 میجر گروپس ہیں اس ٹائم، اور ایک ہرمن گروپ ہے. تو یہ سارے گروپس آپس میں بھی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے گورنمنٹ لینے کے لیے. اور جو اس ٹائم انٹیریئر منسٹر حقانی صاحب ہیں وہ اس ٹائم جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ہاؤس اریسٹ ہیں ہمارے پاس، ان کے بارے میں بھی انفارمیشن آ رہی ہے. تو ایک طرح سے ان اریسٹ آپس میں بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپس میں جو ہے وہ ایک انریسٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اس انریسٹ کی وجہ سے ایک اور بڑی اہم انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے کہ اس ٹائم کہ اس انریسٹ کی وجہ سے جو طالبان کی حکومت کے اندر آپس میں ہی بہت سارا پریشر ڈالا جا رہا ہے. اب انفارچونیٹلی جو اس ٹائم سوشل میڈیا اس پہ بار بار جو ہے وہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ کوئٹہ پہ حملہ ہوا ہے خدا نہ خواستہ، اسلام آباد پہ حملہ ہوا ہے خدا نہ خواستہ، کراچی پہ ہوا ہے. تو یہ بیسکلی لوگوں کو ایک طرح سے جھوٹ بول کے جو ہے ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان اس ٹائم پوری سیف ہے، سیکیور ہے، کیونکہ یہ چینل آپ کو ہر وہ خبر دیتا ہے جو بیسکلی سچی ہوتی ہے، جہاں پہ سچائی ہم ساتھ بتاتے ہیں اور آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیسکلی یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اگلی بات سنے گا. اب اگلی اس ٹائم بات یہ کہ پاکستان کے پاس اب کون کون سی اسٹریٹجیز ہیں آنے والے دنوں میں. ایک تو بفر زون والی میں نے آپ کو بات کی، ایک میں نے آپ کو بات بتائی کہ اس ٹائم جو ہے وہ بھارت یہ کوشش کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ دیکھیے ایک تو بھارت اپنا بارڈر پر بلڈ اپ
کر رہا ہے. ہم سب کو پتہ ہے بھارت اپنی فوج کو بلڈ اپ کر رہا ہے اور بھارت کی طرف سے یہ بار بار میسج جا رہا ہے کہ وہ ریونج لے گا, کیونکہ دیکھیے بھارت میں اس ٹائم بڑا غصہ ہے, کوئی شک نہیں. 7 جہاز گرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی, 7 جہاز بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے ہوتے ہیں. تو یہ 7 جہاز گرنے کا جو ایک پین ہے مودی صاحب کو, دیکھیں جب 2019 میں بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا تو بھارت کے 2 جہاز گرے, ابھی نندن کو پکڑا, وہ چھوٹا ایک نقصان تھا. اب بھارت کے 7 جہاز جب سے گرے ہیں اس کے بعد غم و غصہ بہت زیادہ ہے, پھر اوپر سے کانگریس بھی پیچھے پڑ گئی, کانگریس نے بھی جان نہیں چھوڑی. تو یہ ساری چیزیں اس ٹائم جو ہیں وہ بھارت کے اندر ہمیں پائی جا رہی ہیں, اور غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. کبھی وہ سرکری کی کہانی ڈال دیتے ہیں, کبھی بھارت جو ہے وہ کشمیر کی بات کر دیتا ہے, کبھی بھارت کہتا ہے کہ ہم جو دوبارہ سے اٹیک کریں گے, کہ نیوی کی بات ہو جاتی ہے. سو یہ ساری چیزیں اس ٹائم ہمیں بھارت کی طرف سے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بٹ ون تھنگ از فار شور, پاکستان از ہائی الرٹ. پاکستان بھی بڑا غصہ ہے خاص طور پہ افغانستان کو لے کے, کہ افغانستان کیسے کر سکتا ہے بھارت کے تھرو یہ سارے معاملات. تو ان کو ٹائٹ کرنے کی, ان کے اسکروز کو سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے, بیکاز آخرکار پاکستان افغانستان کو اپنے بھائی اور بہنیں سمجھتا ہے. 70 لاکھ افغانستان کے بھائی ہمارے اور بہنیں اور ہمارے بچے اور ہمارے بزرگ اس ٹائم پاکستان میں کام کر رہے ہیں, پاکستان کی اکانومی سے بینیفٹ لے رہے ہیں, اور پاکستان کی اکانومی کو بہت بینیفٹ بھی دے رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بہت اچھے لوگ ہیں افغانستان کے. لیکن اس ٹائم جو گورنمنٹ ہے افغانستان کی, طالبان کی جو اس ٹائم رجیم ہے, اس سے پاکستان کا مسئلہ ہے. اور پاکستان کا مسئلہ اس سے بھی ڈائریکٹلی نہیں ہے, پاکستان کا مسئلہ ان تحریک طالبان پاکستان کے ٹیررسٹ سے جو پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں, اور ایونچولی پھر پاکستان کو ان کے خلاف ایکشن لے کے ان کو کھڑکانا پڑتا ہے, ان کو فارغ کرنا پڑتا ہے. ون تھنگ میں آپ کو ایک اور بڑی اہم چیز بتانا چاہتا ہوں, کل کی میٹنگ میں جو خواجہ آصف صاحب کا جانا بڑا ضروری ہے, بیکاز خواجہ آصف صاحب بڑے دبنگ آدمی ہیں, جو بھی منہ دل میں ہوتا ہے وہ ایک دم بول دیتے ہیں, وہ ڈرتے نہیں. آئی تھنک ان کا جانا بڑا ضروری ہے, اور ساتھ میں اسحاق ڈار صاحب کا بھی جانا ضروری ہے, بیکاز مینٹلی طور پہ ہی از ویری سینسیبل. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کون سی بات کب کرنی ہے. تو آئی تھنک ایک طرف سے اسٹک ہوگی, ایک طرف سے کیریٹ ہوگا, تو دونوں ایک تھوڑے ذرا غصے والے ہیں, تھوڑا سا اگریسو ہیں, ایک تھوڑے سے ڈپلومیٹ طرح کے انسان ہیں, تو دونوں مل کے جو ہے وہ ایک نئی اسٹریٹجی سے پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے. بٹ ایک بات طے ہے کہ پاکستان اب نہیں رکے گا, پاکستان بار بار اسٹرائک کرے گا. اگر پاکستان میں جو فاٹا میں یا کے پی کے میں یا خدا نخواستہ کسی اور جگہ پہ اٹیک ہوتا ہے, فوراً سے پاکستان جو ہے وہ ایئر اسٹرائکس کرے گا. یہ ہمیں ایک نیو نارمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا ہم نے دیکھا نہیں کہ افغانستان سے حملہ ہو اور پاکستان ہمیشہ فاٹا پہ اٹیک کرتا تھا. پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ جو ٹرائبل بیلٹ ہے وہیں پہ یہ لڑائی لڑتا تھا. لیکن اب جو ہے پاکستان یہ اب اٹیک کرے گا افغانستان کے اندر جا کے, اور تاکہ یہ ہیٹ جو ہے, یہ جو تکلیف ہے, یہ کابل کو بھی فیل ہو کہ جب پاکستان کے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں تو دیٹس وائی چیزیں جو ہے وہ آنے والے ٹائم پہ کیسے آتی ہیں. ایک سیکنڈ شویندرا بھائی کو مجھے ذرا فارغ کرنا پڑے گا یہاں سے, بہت ہمارے جو دوست ہیں وہ بہت پیار محبت بھی کر رہے ہیں. اوکے, ون تھنگ فار شور, میں آپ لوگوں کو آخری ایک بات بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر اس ٹائم غصہ بہت زیادہ ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ ریسٹرین کرنے کی طرف بھی چیزوں کو لے کر جا رہی ہے تاکہ معاملات پاکستان کے بہتر ہوں. جنگ جو ہے وہ پاکستان نہیں چاہتا, پاکستان امن چاہتا ہے, بھارت کے ساتھ بھی پاکستان امن چاہتا ہے, دنیا کے اور بہت سارے ممالک کے ساتھ جو اس ٹائم پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں. دیٹس وائی پاکستان کا اسٹیچر جو ہے وہ دنیا میں بڑا ہے. ٹرمپ صاحب بار بار پاکستان کی نام لیتے ہیں, ٹرمپ صاحب بار بار شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ ان کی تعریف کرتے ہیں. اٹ شوز کہ پاکستان کا اسٹیچر ہمیں بڑھتا ہوا نظر آیا, اور یہ اسٹیچر ہمیں اور زیادہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. بٹ ایک بات طے ہے, ایک بات طے ہے, غصہ نکلے گا, بار بار نکلے گا. آئی تھنک افغانستان کی جو طالبان کی رجیم ہے اس میں ایک بات اب سمجھ آ چکی ہے کہ آپ اگر 10 بار بھی سیز فائر کریں گے, پاکستان کی طرف سے سیز فائر ہر ٹائم ایمنڈ ہوگا. اور ایمنڈ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان گھس کے اٹیک کرے گا ان جگہوں پر جہاں سے پاکستان کی فوج کے اوپر اٹیک ہوگا, پاکستان کے سویلینز کے اوپر اٹیک ہوگا. اب پاکستان رکے گا نہیں, اب پاکستان جھکے گا نہیں, اور یہ آنے والے ٹائم پہ اٹیکس بڑھیں گے اگر پاکستان پہ خدا نخواستہ اور اٹیکس ہوں گے. پاکستان اس ٹائم ہائی الرٹ ہے, انٹیلیجنس کی ساری جو پاکستان کی سروسز ہیں وہ ہائی الرٹ ہے, نیوی پاکستان کی ہائی الرٹ ہے, پاکستان کی ایئر فورس پوری طرح سے ہائی الرٹ ہے. چائنا کو بھی پاکستان نے ہائی الرٹ کروا دیا ہے, اور امریکہ بھی ان سب چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. کیونکہ اگر افغانستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے انفارچونیٹلی, جو ہمیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے, تو اس سے پرابلم یہ ہوگی کہ پورے کا پورا جو ریجن ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. اگر افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہوگا تو پھر ایران بھی ڈی اسٹیبلائز ہوگا, اور انفارچونیٹلی پاکستان پہ بھی اس کا اثر پڑے گا. پاکستان رجیم چینج جو ہے وہ نہیں کرانا چاہتا, یہ بات طے ہے, لیکن پاکستان یہ بات ہمیشہ باور کرانا چاہتا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو بھارت اور افغانستان کا یہ گٹھ جوڑ ہے, یہ پاکستان قبول نہیں کرے گا. اس کو پاکستان روکنے کی بھرپور کوشش کرے گا, اور پاکستان کا یہ رائٹ بھی ہے کہ اس کا ایک نیبر اگر اس کے خلاف ہے تو دوسرا نیبر اس کے ساتھ رہے. دوسرا
नेबर उसकी सारी बातें माने, क्योंकि अगर इस तरह के मामलात होते हुए हमें नजर आए तो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का जो सी पैक का प्रोजेक्ट है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है। पाकिस्तान अपने सी पैक के प्रोजेक्ट को कभी भी डिस्टेबलाइज करना नहीं चाहता। ये पाकिस्तान की नेशनल सॉवरेंटी के लिए बड़ा जरूरी है और पाकिस्तान की ये जो पावर है उसके लिए बड़ा जरूरी है। एक बड़ी अहम आपको चीज बताऊंगा, ईरान के जो स्टेक्स हैं इस टाइम ऑल टाइम हाई हैं। ईरान के स्टेक्स ऑल टाइम हाई हैं, अमेरिका के स्टेक्स ऑल टाइम हाई हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के स्टेक्स ऑल टाइम हाई हैं और ये हाई से हाई हमें होते हुए नजर आएंगे। असल इंपॉर्टेंट बात ये है कि एज ऑफ नाउ इस टाइम जो हमें सबसे अहम चीज़ जो है वो नज़र आ रही है इस पूरे मामले में, वो चीज़ ये है कि हमारे बहुत सारे जो हिंदुस्तान के दोस्त हैं वो इस टाइम जो है वो एज ऑफ नाउ जो है वो हमें ये चीज़ बताने की कोशिश करें ट्विटर के थ्रू कि पाकिस्तान के कुछ सिटीज़ पर अटैक हुए हैं। मैं फिर आपको कहता